بے وجہ کسی کو تکلیف دینا اور کسی کو پریشان کرنا اسلام نے اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے اور منع کیا ہے، بلکہ کسی کی تکلیف کا اتنا احساس کیا اسلام نے کہ حضور نماز فجر پڑھایا کرتے تھے تو عورتیں بھی نماز میں شامل ہوتی تھیں۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، جب زمانہ گزرا اور مرور زمانہ کے ساتھ فتنہ پیدا ہوا تو آپ نے روک دیا کہ عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں۔ تو پہلے مسجد میں عورتیں آیا کرتی تھی، حضور تلاوت کیا کرتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ کسی عورت کا بچہ جو اس کے ساتھ آ گیا ہوتا وہ روتا تو حضور علیہ السلام اس عورت کے دل کی نزاکت کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے قرات کو مختصر کر دیتے، اس لیے کہ اب بچہ رو رہا ہے تو ماں کے دل کو تو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو حضور علیہ السلام قرات کو مختصر کر دیتے۔ آج ہمیں اس قدر کو سامنے رکھنا ہوگا، اپنے خطبوں کو مرتب کرتے ہوئے بھی اس کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور خلق خدا کو جس طرح ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایک بندہ لاؤڈ سپیکر کھولتا ہے اور یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ ہمسایوں پہ کیا بیت رہی ہے اور جو بیمار ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے جو بچپن سے لے کر آج تک استادوں سے پڑھا ہے اب میں وہ سارا کچھ سنا کے ہی جان چھوڑوں گا۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ حضور قرات مختصر کر دیا کرتے تھے نماز کے اندر، اس لیے کہ جو بچے رو رہے ہیں تو ان کی ماؤں کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی، ان کے دل جوئی کے لیے حضور قرات کو مختصر فرما لیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کا لحاظ، ان چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ آج ہمارے رویے جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں اور ہم شریعت کے مزاج کو بالکل نظر انداز کر چکے ہیں۔ اسلام نے ہمیں حسن معاشرت کا درس دیا ہے کہ ہمارے عمل، ہمارے رویے اور ہمارے کسی بھی طریقے سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس دین کی قدروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے جس کا حصہ یہ ہے کہ وہ حضور کے مہمان بنے تھے اور چند دن انہیں حضور کے ہاں جو ہے وہ مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ کہتے ہیں حضور کبھی رات کو تاخیر سے آتے تو ہم سو گئے ہوتے یا ہم جاگ رہے ہوتے، تو حضور جب تشریف لاتے تو حضور اتنی آہستگی کے ساتھ السلام علیکم کہتے کہ اگر ہم جاگ رہے ہوں تو ہم جواب دے دیں اور اگر ہم سو رہے ہوں تو ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی اس چیز کا حضور خیال اور لحاظ رکھتے تھے کہ سونے والوں کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، چونکہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں، دونوں کیفیتوں میں ایک کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ جاگ رہے ہیں تو سلام نہ کہا جائے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اگر سو رہے ہیں تو سلام کہا جائے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو حضور نے امت کے لیے نمونہ بننا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے آ کے جب سلام فرماتے ہیں تو آواز کو اتنا پست رکھتے ہیں کہ اگر وہ جاگ رہے ہوں گے تو وہ سلام کا جواب دے دیں گے، اور اگر وہ سو چکے ہوں گے تو آواز اتنی پست ہے کہ ان کو محسوس نہیں ہوگا اور ان کی نیند میں خلل پیدا نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اپنے رویے، اپنے عمل اور اپنے کردار کو دیکھیں۔ گھر کے افراد، مہمان، ان کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہونے پائے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے اور یہ اسلامی معاشرت ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو، ان طبقات کو جن کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ روشن باب ہے کہ حضور ان کی دہلیز پر پہنچے اور جا کے ان کی مدد کی اور ان دکھیوں، لاچاروں اور پریشان حالوں کو اس مشکل حالات کے اندر ڈھارس بندائی۔ اور یہ وہی سیرت ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ جو ہیں جن کا کوئی نہیں ان کے لیے کماتے بھی ہیں، اور لاچاروں کا سہارا آپ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ دکھیوں کی نزاکت قلبیہ کا اتنا خیال، اتنا لحاظ، یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی۔ قرآن نے ہمیں بڑی واضح اس بات کی طرف بلایا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس غلط فہمی سے ہم نکلیں۔ مسئلہ غریب کی مدد کا نہیں ہے، مسئلہ غریب کی عزت نفس کا ہے، یتیم کی دل جوئی کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ یتیم کی تکریم نہیں کرتے،
یتیم کو کھانا دینا اور بات ہے، اس کی تکریم اور اس کی عزت کے ساتھ اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے۔ یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، بچی ہوئی دیکھ بار پھینکنے کی بجائے کسی کے منہ میں پڑ جائے یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کو تکریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو عید کے موقع پہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں اور 10 اخبارات کے اندر تصویریں چھپتی ہیں اور بندہ اپنی اس نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا سماجی کارکن ہوں۔ ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مذاق تو نہیں اڑایا؟ اس لائن کے اندر جہاں غریب یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہوتے؟ اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے؟ تو غریب کی مدد کا مسئلہ نہیں، اس کی تعظیم کا مسئلہ ہے۔ اور حضور کا ایک فرمان سنیے، فرمایا اس دھرتی پہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو، یتیم کی صرف کفالت نہیں بلکہ اس کی تکریم۔ تو یہ وہ اسلام کا مزاج ہے جس روشن مزاج نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نزاکت قلبیہ کو ہمارے سامنے رکھا، اور یتیم کے لیے یہ احساسات ایک پیغمبر کی زندگی کا ہی حصہ ہو سکتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دکھیوں اور لاچاروں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ حسن سلوک کا انداز اختیار کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی انوکھی داستانیں رقم کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے، گھر آ کر فرعون بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کی سیرت اور اس کے کردار کی اصل جھلک دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رویوں کی داستان ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے، فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لے آئے، مجھے دور سے دیکھ کر کے کہا، عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو کہتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور قریب آئے، میرے ہاتھ سے اب خورا لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا؟ مجھے بتائیں اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو پھر گھر جنت بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ تو کہا مجھے یہ بتائیں کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے۔ یہ حضور کی سیرت کا وہ تابناک پہلو ہے